بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ درود شریف نہیں پڑھنے والوں کے لیے وعید۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممبر پر ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ روایت فضائل رمضان میں گزر چکی ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی نے اس مضمون کی متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث سے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رمضان کو پائے اس کی مغفرت نہ کی جائے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور وہ شخص جس نے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا زمانہ پایا ہو پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو، یعنی ان کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا زمین پر ناک رگڑے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص یعنی ذلیل ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جابر سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں بھی
ممبر پر 3 مرتبہ آمین آمین کے بعد صحابہ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمار بن یاسر سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر بد دعا کے بعد یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا آمین کہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ ممبر والا قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں اور سخت الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس کا ملیہ میٹ کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قصے میں بھی نقل کیا۔ حضرت ابو ذر، حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ان مضامین کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ اضافہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہو آمین، جس پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبداللہ بن الحارث سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس میں بد دعا 2 دفعہ ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے پھر ہلاک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے، اور بھی اس قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاوی نے ان وعیدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے والے پر وارد ہوئی ہیں مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بد دعا ہے اور شفاعت کے حاصل نہ ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ بخیل ہے، اور کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے اس کے بارے میں کئی طرح کی وعیدیں ذکر کی ہیں، اور یہ کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کا دین سالم نہیں، اور یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد علامہ سخاوی نے ان سب مضامین کی روایت ذکر کی ہیں۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔